أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. عزیز طلبہ، سبق نمبر 46 سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات آج جس سبق میں ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیب پر غور فرمائیں۔ یا ایھا المدثر، یا حرف ندا ہے، ایو منادہ مضاف، منادہ موصوف، ہا برائے تنبیہ، المدثر اس کے لیے صفت ہے، اور قم فانذر یہ جملہ اس کے لیے مقصود بالندا ہے۔ قم فعل فاعل، فانذر یہ جملہ جواب امر ہے اور یہ بھی فعل فاعل ہے۔ وربک فکبر، اور وربک فکبر، فکبر فعل فاعل اور ربک یہ مفعول بھی ہے مرکب اضافی۔ وثیابک فطہر یہ بھی مفعول بھی مقدم ہے، ثیابک اور فطہر یہ فعل فاعل ہے، اس کا عطف وربک فکبر پر ہے۔ والرجز فہجر، والرجز یہ بھی مفعول بھی مقدم ہے فہجر کے لیے، اور فہجر والرجز فہجر کا عطف بھی وربک فکبر پر ہے۔ ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن فعل فاعل، تستکثر یہ جملہ جوابی نہیں ہے اور یہ بھی فعل فاعل ہے۔ ولربک فاصبر، فاصبر ولربک متعلق بفاصبر کے ہیں، اس کا عطف بھی وربک فکبر پر ہو رہا ہے۔ یا ایھا المدثر لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق۔ یا ایھا المدثر ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد۔ مدثر اصل میں متدثر تھا، تا باب تفاعل کے فاعل میں کے مقابلے میں دال واقع ہوا تو تائے تفاعل کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیا تو متدثر سے مدثر بنا۔ یا ایھا المدثر ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر کھڑے ہو جائیں، فانذر اور ڈرائیے۔ قم قام یقوم سے امر کا صیغہ واحد مذکر مخاطب کھڑے ہوں، اور فانذر انذر ینذر انذار کا معنی آتا ہے ڈرانا، پھر ڈراؤ۔ وربک فکبر اور اپنا رب فکبر بڑائی بیان کرو، یعنی کبر یکبر تکبیر کا معنی آتا ہے بڑائی بیان کرنا۔ فکبر وربک کہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر۔ وثیابک ثیاب ثوب کی جمع ہے، کپڑوں کو کہتے فطہر، اور طہر یطہر تطہیر کا معنی آتا ہے پاک کرنا، تو مطلب یہ وہ فطہر ثیابک آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اپنے کپڑے سو پاک کیجئے انہیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ المدثر یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ بعض رات تو فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ العلق سے بھی پہلی نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ فطرت وحی کے بعد جو ہے سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سورۃ العلق سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بہرحال سورۃ العلق پہلی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جو ہے وحی کا سلسلہ بند رہا، موقوف رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضا میں دیکھا کہ ایک معلق کرسی پر آپ تشریف فرما ہے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو طبی طور پر ایک رعب اور ایک ہیبت کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، اور آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، اور ایک روایت میں ہے دثرونی دثرونی۔ بہرحال اسی وقت جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا گیا کہ یا ایھا المدثر، تو یہ خطاب جو ہے یہ حبیبانہ اور ایک مشفقانہ خطاب ہے، جس طرح کہ یا ایھا المزمل میں اسی قسم کا خطاب تھا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورۃ المدثر یہ سورۃ المزمل کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بعض رات نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے، مگر یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا یہ صحیحین
کی یعنی بخاری اور مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے اور اس میں اسی طرح ذکر ہوا ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی نیچے کرسی پر بیٹھے دیکھنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں واپس ہو کر کپڑوں میں لپٹ جانے کا یہ جو ذکر ہے یہ اسی طرح ہوا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ تو ان آیاتوں میں ابتدائی 6-7 آیاتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 احکام دیے گئے ہیں۔ پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قم فانذر یعنی کھڑے ہو جائیے، اور فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے۔ قم کا معنی حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر جا کر دعوت کا کام شروع کیجیے، اور آپ جو کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں وہی کے نزول کے بعد جو سردی کی کیفیت طاری ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر کمبلوں کو پہن کر جو ہے جائیے اور لوگوں کو جو ہے ڈرائیے۔ اور اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قم یعنی اب دعوت و تبلیغ کا وقت آ چکا ہے، لہذا دعوت و تبلیغ کے لیے تیار ہو جائیے، اپنے آپ کو مستعد کیجیے، ہمت کر کے خلق خدا کی اصلاح کی خدمت سنبھالیے۔ فانذر انذار سے مشتق ہے جس کا معنی ڈرانے کے ہیں، مگر ایسا ڈرانا جو شفقت اور محبت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جیسے باپ اپنے بچوں کو سانپ، بچھو، آگ وغیرہ سے ڈراتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی شان ہوتی ہے، اس لیے ان کا لقب نذیر و بشیر ہوتا ہے۔ نذیر کا معنی ہوتا ہے شفقت اور ہمدردی سے ڈرانے والا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ فانذر شفقت اور محبت کے ساتھ جا کر جو ہے لوگوں کو ڈرائیے، چونکہ یہ ابتدائی وحی کا زمانہ تھا اور ابتدائی نبوت کا زمانہ تھا، تو اس وقت لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جا کر ان کو ڈرائیے اور کفر و شرک کا جو وبال ہے وہ ان کے سامنے بیان کیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ دوسرا حکم ہے، یعنی صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، قول سے بھی عمل سے بھی۔ لفظ رب اس جگہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ خود علت ہے اس حکم کی، یعنی اپنے رب کی بڑائی کیوں بیان کر؟ اس لیے کہ وہی آپ کے پروردگار ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو عدم سے کسی بھی چیز کو وجود دیتا ہے، اس کو وجود ملاتا ہے اور پھر اس کو ادنا سے کمال تک پہنچاتا ہے، جملہ ضروریات اس کی پوری فرماتے ہیں۔ تو یہی حکم ہے، یہی جو ہے علت بنتا ہے، دلیل ہے فکبر کی، کہ آپ جو ہے چونکہ سارے جہان کے پالنے والا اللہ ہی ہے، صرف اسی کی بڑائی بیان کر اور اسی کی کبریائی بیان کر، اس لیے کہ وہی بڑائی اور کبریائی کی مستحق ہیں۔ تکبیر کے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے بھی آتے ہیں، جس میں نماز کی تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات بھی داخل ہیں، اور خارجی نماز بھی اذان، اقامت وغیرہ کی تکبیرات بھی اس میں شامل ہے۔ اس حکم کو نماز کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مخصوص قرار دینے کا الفاظ قرآن میں کوئی اشارہ تو نہیں، بہرحال مراد ہو سکتا ہے۔ اور ربک فکبر تو آپ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر ثیاب ثوب کی جمع ہے، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں، اور مجازی طور پر عمل کو بھی ثوب اور لباس کہا جاتا ہے، قلب اور نفس کو بھی۔ تو عمل کو اگر ہم مراد لے لے بطور مجاز کے تو مطلب یہ ہوگا فطہر ثیابک اے عملک، آپ اپنے عمل کو پاک کیجئے کفر و شرک سے، ریا سے، تکبر سے اور بڑائی سے۔ اور اگر ثیاب بمعنی قلب اور نفس کے ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے دل کو غیر اللہ سے اور جو ہے بدن کو جو ہے غیر اللہ سے اور دیگر چیزوں سے جو ہے وہ صاف کیجئے۔ اسی طرح خلق اور دین کے بھی آتے ہیں ثیابک کا مجازی معنی، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ مخلوق کو پاک کیجئے کفر و شرک سے، ان کو توحید کی دعوت دے دیجئے۔ اور اسی طرح اس کا معنی دین کے بھی آتے ہیں کہ دین میں انہوں نے جو بگاڑ پیدا کیے، جو رسومات اور جو بدعات وغیرہ داخل کیجئے، تو فطہر آپ جو ہے ان کو پاک کیجئے۔
بہرحال جس کے شواہد قرآن اور محاورات عرب، تو اس آیات میں حضرات مفسرین سے سبھی معنی یہ منقول ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ ان معنوں میں کوئی تضاد اور اختلاف بھی نہیں۔ تو بطور عمومی مجاز کے اگر ان الفاظ سے سبھی معنی مراد لیے جائے تو کوئی بعد نہیں، اور معنی اس حکم کے یہ ہوں گے کہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھیے، قلب اور نفس کو بھی باطل عقائد اور خیالات سے، اخلاق رذیلہ سے پاک رکھیے۔ بہرحال تو عقائد کو بھی، اپنے دین کو بھی، اپنے اعمال کو بھی۔ اس لیے فقہا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیر حالت نماز میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم کو ناپاک رکھنا یا ناپاک کپڑے پہنے رکھنا یا ناپاک جگہ میں بیٹھے رہنا یہ جائز نہیں، ضرورت کے اوقات اس سے مستثنیٰ ہے۔ البتہ نماز کے لیے کپڑے اور جگہ کا صاف ہونا یہ فرائض میں داخل ہے۔ فرماتے یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپیٹنے والے، قم کھڑی ہو جائے، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ تو اہل دین اور اہل تقوی کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے ظاہر کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے۔ تو فطہر ثیابک میں یہ بھی آتا ہے کہ ثیاب جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کے موافق ہوں۔ عورتیں ہیں تو ان کا لباس ایسے نہ ہو کہ وہ عاریات بالکل ننگی اس میں دکھائی دے رہی ہوں، مرد ہیں تو وہ بھی بالکل جو ہے سنت کے مطابق لباس پہنا کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔